अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रबीउल अव्वल का महीना ये बरकतों वाला, रहमतों वाला और खुशियों भरा महीना है। ये वो महीना है कि जिसमें हुजूर अकरम शफ़ी आज़म मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपने आकर के दुनिया को इंसानियत सिखलाए, लोगों के हुकूक़ सिखलाए, जीने का और मरने का तरीक़ा और सलीक़ा सिखलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादतों का तरीक़ा सिखलाया। एक एक शख्स पर आपने मेहनत की और एक एक शख्स को अल्लाह से जोड़ा है, एक एक शख्स को अल्लाह की तरफ बुलाया है और एक एक पर मेहनत की गई है। आप अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले दुनिया के अंदर ज़माने जाहिलियत था। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं। दरिंदगी के साथ लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को इंसानियत सिखलाई है, मोहब्बतें सिखलाई है और लोगों का हुकूक़ सिखलाया है, बेटियों का हुकूक़ समझाया है और हर तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखलाया है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये सिर्फ़ हमारे लिए ये नहीं है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते और ये सिर्फ़ हमारा ज़बानी तौर पर दावा हो, बल्कि हम सब को दिली एतबार से और दिल से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होना चाहिए। और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से हमारी मोहब्बत होगी और हम दिल से मोहब्बत करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो यकीनन हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, आपकी जो पूरी ज़िंदगी है, आपकी जो सीरत है और आपके जो तौर तरीक़ है, जो शख्स आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, यकीनन वो आपके तमाम तौर तरीक़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश करेगा और ये मोहब्बत का तकाज़ा भी है। जो शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, यकीनन वो नमाज़ों की पाबंदी भी करेगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भी पढ़ेगा, दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करेगा। याद रखिए कि सिर्फ़ ज़बान से ये कह देना कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करना और मोहब्बत के तकाज़ों पर उतरना ये असल मोहब्बत की दलील और अलामत है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर ये अमल शुरू करें कि नमाज़ों का एहतिमाम करें। जो शख्स नमाज़ों का एहतिमाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत की भलाई अता फ़रमाने के साथ, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाने के साथ अपनी मोहब्बतें और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में पेवस्त कर देता है। कुरान करीम के अंदर फरमाया गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह तक पहुँचना चाहते हो तो सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का जो मामूल रहा है वो क्या रहा है? अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। और नमाज ये सबसे बड़ा हुक्म है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारी के वक़्त में भी दो सहाबा के कंधे पर जो है सहारा लगा करके, और आप अलैहिस्सलाम के पैर ज़मीन पर घिसट रहे थे, लटक रहे थे, और फिर भी आप नमाज तक आए। यानी आपने दो सहाबा के कंधों पर अपने हाथ रखे और फिर उनके सहारे से आप मस्जिद तक आए। तो नमाज का इतना एहतिमाम था। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर नमाज का एहतिमाम होना चाहिए। रबीउल अव्वल का महीना यही हमें सिखा करके जाता है। दूसरी चीज़ कि इस महीने में और हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बनाए दुरूद शरीफ के पढ़ने का। जो शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, यकीनन वहाँ पर दुरूद पढ़ेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी कुर्बानियाँ हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे एहसानात हैं, हम चुका नहीं सकते। ये कुरान हम तक पहुँचा, ये दीन हम तक पहुँचा, ये सही तरीक़ा हम तक पहुँचा, ये हदीसें हम तक पहुँची। तो ये सारा जो दीन हम तक पहुँचा है, शुरू से लेकर के आखिर तक का, यानी जो है इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक का, दुनिया और आखिरत का ज़िंदगी गुजारने का, जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर के आखिर तक का, मरने तक के जितने अहकामात, जितने तौर तरीक़, ये सारे के सारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کھول کھول کر کے ایک ایک بات واضح کر دی ہے کہ کس طریقے سے تمہیں غسل کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے، تجارت کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتلا دی۔ اور اس کے پیچھے آپ نے جو اپنی زندگی گزاری ہے اس میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، لوگوں نے کتنا آپ کو تکلیف ستایا ہے، تکلیفیں دی ہے، اور اتنی تکلیفوں کے بعد ہم تک یہ دین پہنچا ہے، تو بتاؤ کتنے سارے احسانات ہوں گے، کتنے سارے احسانات ہوں گے، ہم چکا نہیں سکتے۔ تو میرا عزیزوں، کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاحی و دین کو اپنی زندگیوں کے اندر باقی رکھنے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت ہے۔ تیسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز سے محبت، آپ کے بالوں سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے کھانے سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے نماز پڑھنے سے، آپ کی جو معاشرتی زندگی ہے، جو گھریلو زندگی ہے، معاملات سے، لین دین سے، ہر ایک طریقے کو پڑھے اور ہر ایک طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ نمونہ تو ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی اسلام ہمارے لیے طریقہ جو ہے، ہمیں ایک سے ایک بات کو بتلاتا ہے، ایک ایک چیز کو واضح کرتا ہے کہ تمہیں کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، اور اسی طریقے سونے کے آداب کیا ہے، اٹھنے کے آداب کیا ہے، صبح اپنی زندگی کی شروعات کیسے کرے، اپنے دن کا آغاز کیسے کرے، بڑے ہونے کے بعد ہمارے اوپر کیا چیزیں فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے، اور جتنا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے، تو یقین جانیے گا کہ ہماری جو زندگی ہے نا، وہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اور جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بال الگ طریقے سے بنا لیے، اپنا رہن سہن الگ طریقے سے بنا لیا، اپنا لباس الگ طریقے سے بنا لیا، اپنا رویہ چینج کر لیا، اپنے اخلاق تبدیل کر لیے، یہ وہ چیزیں کہ جس سے انسان دنیا اور آخرت کی بربادی حاصل کرتا ہے، جس سے انسان کو دنیا اور آخرت کی بربادی حاصل ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے اگر ہم محبت کریں گے اور ان پر عمل کریں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ اگر ہم نبی کے طریقوں پر چلیں گے تو ہم اللہ تک اور اللہ کی محبتیں حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے تو یقین جانیے گا کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا سیکھ جاؤ۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو اپنی بات کو سیدھی رکھو، صاف کہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کے درمیان میں درستگی پیدا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم کر لو۔ من یطع اللہ والرسول فقد اطاع اللہ، کہ من یطع اللہ والرسول، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یقین جانیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کر دے گا۔ تو تین چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہے، ایک ہے نمازوں کا اہتمام کرنا، دوسری چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ کے پڑھنے پر 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، رزق کی تنگی کو حل کر دیتا ہے، مالی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، دنیاوی حالات کو بہتر کر دیتا ہے، آخرت کی کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجتا ہے، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو
تو یہ فضیلت ہے درود شریف کے پڑھنے کی۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتلائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک چیز سے محبت کرنا۔ آپ کا کھانا کیا تھا، آپ کا پہننا کیا تھا، آپ خوشبو کون سی استعمال کیا کرتے تھے، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا چلنا، آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کی زندگی، آپ کا معاشرہ، کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات طے کرتے تھے، اور کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے تھے، کس طریقے سے آپ لوگوں کو دین سکھلاتے تھے، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے۔ آپ کا صبر، آپ کی استقامت، یہ ساری چیزیں، آپ کا عزم، یہ ساری چیزیں جب ہم سیکھیں گے تو یقین جانیے گا کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہے ربیع الاول کے تعلق سے۔ تو ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگنے کے بجائے، ادھر ادھر کے شور شرابے میں لگنے کے بجائے ان چیزوں پر فوکس کریں۔ یہ کامیابی کا راز ہے، یہ کامیابی کی اصل بنیاد ہے، یہ دنیاوی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم ان کو چھوڑ کر کے ان تمام چیزوں میں لگ گئے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان نے ہمارے دل و دماغ میں کئی طرح کی باتیں ڈال دی اور ہمیں دین سے بھی دور کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور کر دیا۔ تو میرا عزیزو، اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔